نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا محبت ذات تھی جس کی محمد نام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تھی جس کی چمن انجام تھا جس کا چمن انجام تھا جس کا قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر قدم کے تلے تاج کسرا وہ کیسے قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر قدم کے تلے تاج کسرا وہ کیسے خزانہ نے جو وہ بھی کم تر میسر مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر. کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی. آپ لوگ بالکل تھک گئے تھک ہار کر کے بیٹھ گئے دعا کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور جلدی سے دعا تک آپ کو پہنچانے کے لیے میں بیٹھا ہوں. ہمارے بیٹھنے کو ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں تو کھڑے ہو جائیے اور قریب آ جائیے. اکڑ میں پکڑ ہے. آ جائیے آ جائیے آ جائیے تھوڑا سا آ جائیے آپ قریب آ جائیے سامنے آ جائیے. جلسہ بالکل چھوٹا ہے اور مجمع منتشر رہے گا تو اور چھوٹا ہو جائے. آ جائیے بالکل سٹ جائے بھائی قریب آ جائے. قریب مل جل کر بیٹھنا یہ نبی کا سنت ہے. ایک سنت زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا. ادھر ادھر ٹھنڈنیا مکھی کی طرح مت گھومو موچات کی طرح بیٹھ جاؤ اور کچھ لے کر جاؤ. نعرہ تکبیر نعرہ مفتی سعد النجیب صاحب مفتی سعد النجیب صاحب آ جائے بھائی جم جم کے بڑھ جائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے.
ہمارے نبی کا نام پوری دنیا میں اتنی جلدی کیسے بلند ہو گیا؟ 313 کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، 10 سال کے اندر ہمارے نبی کا نام پوری دنیا میں بلند ہو گیا، کیسے بلند ہوا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے نبی نے دنیا کا دل جیتا، 235% اسلام پھیل گیا، کیسے پھیلا؟ 3 راستے سے۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی سے پہلے 3 آدمیوں پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا، جب نبی کی آمد ہوئی تو سب سے زیادہ 3 آدمیوں پر کرم ہوا۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ موقع نہیں ملا تو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اور موقع ملا تو بدلہ لیں گے، معاف نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ، ذرا دھیان سے سنیے گا، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ میں آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، پنڈال کے نیچے ہیں یا سسرال میں؟ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ 313 کے ساتھ ہمارے نبی کھڑے ہوئے، 10 سال کے اندر کونے کونے میں ہمارے نبی کا نام پہنچ گیا۔ جانتے ہیں کیسے؟ دنیا نے ہمارے نبی کے خلاف حج میں آنے والوں سے پروپگنڈا کرنا شروع کیا، جتنا پروپگنڈا کیا اللہ نے اپنے نبی کا نام اتنا بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تھا، ہمارے نبی نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، 235% اسلام پھیل گیا 3 راستے سے۔ محبت کیا، نفرت نہیں کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، مدد کیا، تانا نہیں مارا۔ 3 آدمیوں پر ظلم ہوتا تھا، عورت پر ظلم ہوتا تھا، نوکر چاکر پر ظلم ہوتا تھا، یتیم کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو تینوں پر کرم ہونے لگا، ظلم ختم ہو گیا۔ عورتوں کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت مجھے اس طرح پسند ہے جیسے مجھے نماز پسند ہے، عورت مجھے اس طرح پسند ہے جیسے مجھے خوشبو پسند ہے۔ نماز سے خوشبو سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، اسی طرح میں عورت سے محبت کرتا ہوں، نفرت نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام اور نوکر چاکر کو لوگ جوتے کی ٹھوکر میں رکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا نوکروں کے لیے جس طرح تم اپنی نماز کا خیال رکھتے ہو اسی طرح نوکر چاکر کا خیال رکھا کرو۔ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ وہ تمہارے بعد میں نوکر ہیں، پہلے تمہارے بھائی ہیں۔ یتیم کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا وہ نبی سے اس طرح قریب ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی سے قریب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو رلائیں گے، کسی کو ہنسائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر یہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں خیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں خیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں خیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، جلدی سے مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاتھ آپ جب جوش کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ ابھی تھکے نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ پوری دنیا میں کتنی قوم ہے؟ 554۔ پوری دنیا میں 554 قوم بستی ہیں، اور 415 قوم میں نکاح کا رواج ہے۔ ایک نکاح نہیں، ایک سے زیادہ نکاح۔ کوئی بڑا ہوا جلدی سے نکاح ہو گیا، بیوہ ہے اس کا بھی نکاح کر دیا تاکہ ہر غریب عورت کا چولہا جل جائے۔ 554 قوم ہے، انسائکلوپیڈیا کی رپورٹ ہے،
1949 में जॉर्ज मर्डॉक नाम के प्रोफेसर ने लिखा, पूरी दुनिया में 554 कौम बसती हैं, 415 कौम में निकाह का रिवाज है। और सुन करके आपको हैरत होगी, बर्तानिया में औरत ज्यादा है मर्द कम है, 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा। जर्मनी में मर्द से औरत ज्यादा है, 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है। अब जो एक औरत का निकाह एक मर्द से हो गया, चलिए उस औरत का मसला हल हो गया, उसको घर आबाद करने का मौका मिल गया, घर बसाने का मौका मिल गया। बाकी औरत जो बच गई उनका क्या होगा? उनके लिए तो मर्द है नहीं, निकाह किससे करे? अब उन औरतों के लिए 2 ही रास्ते हैं कि सब्र करे, निकाह ना करे, जिना करे, निकाह छोड़ दे। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले ही मसला हल कर दिया कि बेवा का निकाह कराओ, बालिग का जल्दी से निकाह कराओ, ताकि हर गरीब औरत को चूल्हा जलाने का मौका मिल जाए। मेरा कायद है वो, मेरा कायद है वो, जिंदगी पैगाम था जिसका, सदाकत जात थी जिसकी, अमानत नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी। कली आगाज था जिसका, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका। सुनकर के हैरत होगी, 16 साल की लड़की से निकाह हो रहा है। मुसलमान समाज में 83 साल 73 साल के बूढ़ों से, यूपी से आते हैं, अरब से आते हैं, बिहार बंगाल पहुंचते हैं, हैदराबाद पहुंचते हैं। 16 साल की लड़की से 73 साल का बूढ़ा निकाह कर रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? कि बेटी माँ बाप के लिए बोझ बन गई, निकाह आसान नहीं रहा, डिमांड पर अब निकाह होने लगा। उस गरीब बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए 16 साल की लड़की का निकाह 73 साल के बूढ़े से कर रहा है। समाज गुनहगार है। माँ बाप कभी भी अपनी बच्ची का जीते जी गला घोट नहीं सकते। आज हालात पैदा किए किसने? समाज ने। हमारे नबी ने अपनी बेटी का निकाह, फातिमा का निकाह अली से किया। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। 21 साल की जब उम्र हुई है हजरत अली की, और फातिमा की जब उम्र हुई है 18 साल, तब रुखसती हुई है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग जाता था। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था। अभी आपको सुन करके हैरत होगी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 100 की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। 3 वजह से ऐसा हो रहा है। माँ बाप बेखबर हैं, बेटी किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं। रात में कहाँ थी माँ बाप को कोई मतलब नहीं। इस वजह से जवान बेटी गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। दूसरी वजह, बाप ने जोश में बेटी के तालीम के लिए स्कूल में उसको दाखिल किया, वहां लड़के भी पढ़ रहे थे। उस लड़की का चक्कर लड़के से हो गया, उसने अपने ईमान को भी बर्बाद किया, अपनी आबरू को भी बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, मुसलमान लड़का चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बगैर पैसा लिए हुए निकाह नहीं करता, इसलिए मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। तीसरी बात को याद रखिए, इसी हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को साल में मारा जाता है। कैसे मारा जाता?
پیٹ میں لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے پتا چل گیا کہ پیٹ میں لڑکی ہے، ماں باپ نے اسے مار دیا۔ یہ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو ہمیں داماد خریدنا پڑے گا، ہم غریب آدمی غریب رہ جائیں گے، ہم امیر آدمی غریب ہو جائیں گے، اس لیے 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ سن کر کے اس سے بھی زیادہ حیرت آپ کو ہوگی، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے، ابا حضور آپ نے جو اپنا نکاح کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ آپ نے اپنا نکاح کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کہتا بیٹا میں نے جو قرض اٹھایا ہے اپنے نکاح کے لیے ابھی تک ادا کر رہا ہوں، ابھی تک قرضہ پورا نہیں ہوا ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ہمارے جوان چلتے پھرتے گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہیں۔ جانتے ہیں گٹکا کھانے والے پیسے کو کس طرح تھوک رہے ہیں؟ 12 ارب روپیہ سندھ کے نوجوانوں نے گٹکے میں تھوک دیا، 400 بلین ڈالر شراب میں ہمارے جوانوں نے بہا دیا، 35 بلین ڈالر سگریٹ کے دھوئیں میں ہمارے جوانوں نے اڑا دیا۔ ہم 4 سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اپنی بچائیں گے دوسرے کی کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی، اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ایمان سلامت رہے، میرے دل میں سوا کوئی حسرت نہیں۔ تیسرا پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ لوگ جتنا دھیان سے سن رہے ہیں اتنا دھیان سے 12 بج جانے کے بعد سنا نہیں جاتا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ تیسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسے ہی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بیٹی کا باپ نبی سے اس طرح قریب ہو گیا جیسے یہ انگلی اس انگلی سے قریب ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیے، کنواری لڑکی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، اس کو 1 نماز پر 10 نماز کا ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لڑکی کی شادی ہو گئی، اب وہ نماز پڑھ رہی ہے، 1 نماز پر 21 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، عورت کی شادی ہو گئی، پیٹ میں حمل ہے، اب جو مہینہ بڑھ رہا ہے بچے کا وزن بڑھ رہا ہے، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا اللہ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ماں کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے، 9 مہینہ 8 مہینہ کا بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں اس کا وزن بڑھ رہا ہے، ماں کو بیٹھا نہیں جاتا، ماں کو لیٹا نہیں جاتا، لیٹتے ہوئے آہ نکلتی ہے، لیٹتے ہوئے اوہ نکلتی ہے، فرشتہ نام اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا ہے۔ جس وقت ماں اس بچے کو جنم دے رہی ہے تو قیامت برپا ہے، دوبارہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے یا موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ جو ماں بچے کو پیدا کرتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ماں زندہ رہ گئی، موت کے منہ سے واپس آ گئی تو اللہ اپنی جنت اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، ماں نے اسے اللہ سکھایا، ماں نے اسے رسول اللہ سکھایا، ہر سانس کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، اسے مکتب میں داخل کیا، مدرسے میں داخل کیا، بچہ مدرسہ میں پڑھتے ہوئے، مکتب میں پڑھتے ہوئے
3 سال کے اندر حافظ قرآن ہو گیا. جانتے ہیں ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سورج سے بڑھ کر کے روشن تاج عطا فرماتا ہے. اس سے بھی بڑی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہے, ایک چپل دیکھا وہاں, دوسری چپل دیکھا وہاں, ایک جوتا وہاں, دوسرا جوتا وہاں. اس نے سسرال میں پہنچ کر کے اس چپل کو جو دور پڑی ہوئی تھی وہاں سے اٹھایا, اس چپل کے پاس رکھ دیا. صرف اس کام کے اوپر اسے کیا اجر ملتا؟ اللہ 1 گناہ معاف کر دیتا ہے, جنت میں 1 درجہ بلند فرما دیتا ہے, 1 نیکی میں اضافہ فرما دیتا ہے. بس 1 نیکی ملی, 1 گناہ معاف ہوا, 1 درجہ بلند ہوا. اس سے بھی زیادہ بہتر مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. اب وہ بیٹی سسرال سے میکے آنا چاہتی ہے, 1 مہینہ ہو گیا. اب اس کو ماں کی یاد ستا رہی ہے, باپ کی یاد ستا رہی ہے. شوہر گھر میں نہیں ہے, فون لگاتی ہے. شوہر سے کہا مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے, مجھے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے, میں میکے جانا چاہتی ہوں. ادھر سے شوہر نے اجازت دے دیا. اب مارے خوشی کے بیٹی جب قدم اٹھاتی ہے, سسرال کی طرف جاتی ہے, تو 1 قدم اٹھانے پر اللہ 100 گنا معاف فرما دیتا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بعد آئی ہے. اب باپ بھی انتظار کر رہے ہیں, کبھی دروازے پر آتے ہیں کہ بیٹی ابھی تک نہیں آئی. ماں بھی دروازے پر آ جاتی ہے کہ بیٹی ابھی تک نہیں آئی. جیسے ہی بیٹی آئی, ماں کے دل کی کھلی کھل گئی. بیمار باپ اپنی بیماری کو بھول گیا. بیٹی نے محبت کی نظر ڈالی. جانتے ہیں کیا ملتا؟ ہر نظر پر 1 مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں, آپ جلسہ سن رہے ہیں. جلسہ میں بیان بھی آ رہا ہے, قرآن بھی آ رہا ہے, شعر و کلام بھی آ رہا ہے, لیکن آپ کو مزہ کون سے کام میں آئے گا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نماز پڑھتے ہیں آپ, مزہ نہیں آتا. قرآن سنتے ہیں آپ, مزہ نہیں آتا. بیان سنتے ہیں آپ, مزہ نہیں آتا. ایک کام ہے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. اللہ کے گھر جا کر اس کے گھر کا طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا کسی میں مزہ نہیں آتا. پیٹھ پر لے کر کے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے. بیٹا اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر کے طواف کرا رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. 7 سال سے میں طواف کرا رہا ہوں, اس خیال سے کرا رہا ہوں کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں جو دودھ پلایا, میری پرورش کی, مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا, بڑی تکلیف سے مجھ کو پیدا کیا تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ او بیٹے, تم سمجھتا ہے کہ ماں کو طواف کرا دیں گے, 7 مرتبہ حج کرا دیں گے, دودھ کا حق ادا ہو جائے گا؟ ارے تیری ماں غریب تھی, تو اس وقت چھوٹا تھا, رات میں ٹھنڈی تھی, تو نے پیشاب کر دیا, پاخانہ کر دیا. تیری ماں نے اٹھ کر کے پیشاب کو دھویا, پاخانے کو دھویا, بستر کو دھویا, بستر گیلا ہو گیا, دوسرا بستر نہیں تھا. تمہاری ماں اسی کچے بستر پر سو گئی, تمہیں اپنے سینے پر سلایا. ابھی تو اس 1 رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے, دودھ کا حق کہاں سے ادا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن, خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو. دے رہا ہے یہ گھر کا, دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا. تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو. حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں. ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے, ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے, کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں, گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں, گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما. شکر کرنا ادا رب کے احسان کا, ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو.
ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा माँ खफा है तो माँ कहती है बेटे से कि बेटा मैं तेरा दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो वो लड़का कहता कि अम्मा तू क्यों खफा हो रही है, तू क्यों मुझे डांट रही है, कौन सा एहसान तेरा है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मैडम आई है मैके से, दूल्हा को बिठा करके समझा रही है, मैं अपना घर छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ आपकी खातिर, आप मेरे खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू खड़ा हो गया, माँ बाप को अपने मकान से निकाल करके किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, ये मजनू सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये जन्मुरी जोरू का गुलाम सर उठा नहीं रहा है। जब गाली सुनते सुनते बदन में छेद होने लगा तो सर उठा करके बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन लगा है, खाने में बेटे को मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है, ए माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मैंने नहीं बनाया, खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था आज इतना मजा कैसे आ रहा है। तो माँ ने कहा एक नंबर का जोरू का गुलाम है। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है। इससे पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 4-5 आदमी हाथ उठा रहे, जरा देख लीजिए, इतने सारे चैनल वाले बैठे हैं, जरा बराबर भी डर खौफ नहीं। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा मसला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1996 ईस्वी में जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवाराओं की मजलिस में घूम रही है फिल्म देखने की वजह से। आबे हयात नाम का एक रिसाला निकलता है, उस रिसाले में लिखा है कि बहुत सारे नौजवान मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करते हैं, माँ बाप की पसंद के खिलाफ करते हैं, मजनू होकर के निकाह करते हैं। जब निकाह होता है 1-2 महीना में निकाह खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। क्यों टूटता है ये राज बता रहा हूँ। लड़का भी फिल्म बाज था, लड़की भी फिल्म बाज थी। इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़की ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़का ने इस ख्याल से शादी किया कि लड़की 1 नंबर की हीरोइन होगी। जब करीब आए, होश में आए, एक दूसरे को करीब से देखा, तब समझ में आया कि ये तो उल्लू की पट्टी है, ये तो 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब झगड़ा रगड़े पड़ गया, रगड़े के बाद रिश्ता ही खत्म हो गया।
तीसरी बात को याद रखिए, 47% मर्द पागल होते हैं फिल्म बाज बीवी की वजह से, फिल्म देखने वाली औरत की वजह से 47% मर्द पागल होते हैं। 52% मर्दों से जापान में पूछा गया आप अपने मर्द होने पर खुश हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। कहा फिर क्या चाहते? कहा मैं औरत होता तो अच्छा होता। अरे बेवकूफ़ आदमी है, मर्द हैं आप मर्द होने पर खुश नहीं है। कहा जैसे ही महीने की पहली तारीख होती है बीवी खड़ी हो जाती है डंडा लेकर के, तनख्वाह दो। तनख्वाह उसकी जेब में और हम कंगाल बैठे हुए दरबारी और नौकर बन जाते हैं, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं हैं। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, 10 लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, 10 मुसलमान। पहला सवाल हुआ तस्बीह में 100 दाने हैं क्यों? जवाब नहीं दिया। इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। चौथा सवाल था हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी के पास जवाब नहीं था। जब आखिरी सवाल पूछा गया फिल्मी हीरो के 3 नाम बताओ, तो सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया।